अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमने कुरान मजीद की पहली सूरत अल फातिहा शुरू करनी है और हम रोज नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। क्या हम समझ के पढ़ते हैं? बताएं मुझे जरा। बहुत कम लोग समझ के सर पढ़ते हैं। जैसे आपने इसकी डेफिनेशन बयान की है उस तरह नहीं, सीधी बात कर रहे हैं, झूठ नहीं है, अच्छा, उस तरह नहीं आप पढ़ते। बस प्लीज अब अगली बात ये बताएं कि इस आयत को या इस सूरत को, सूरह फातिहा को समझ के क्यों पढ़ना चाहिए, जल्दी बताएं। इसलिए कि हम इसमें दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। अल्लाह ताला ने हमें दुआ के आदाब बताए हैं। ये आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी बात है। आपके हैंडआउट जो मैंने आपको भेजा है उसमें एक हदीस कुदसी है। कभी नहीं पढ़ी आपने, अगर पढ़ी है तो आपने ध्यान नहीं किया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। हदीस कुदसी आपके आखिरी पेज पे है। ये जरा मुझे वो 10-12 पेज का भी छोटा दे देना ताकि मुझे हवाले देने आते हैं। अच्छा, तो हदीस कुदसी आप खोल लें। मिल गई आपको? आपके दोनों हैंड आउट पे है। ये बड़ी अहम चीज है जो हम पूरी समझ के नहीं पढ़ते और उसकी वजह से नमाज की वो लज्जत हमें नहीं आती, वो नमाज की समझ नहीं आती जो अल्लाह ताला ने इस नमाज में रखी है। ये आपके 9 पेज पर है, जो 10 पेजेस का हैंड आउट है उसमें 9वें पेज पर है। मिल गई आपको? थोड़ी सी जी 9 सर। 9 पर है, थोड़ी सी 10 पर भी है। हाँ, 10 पर भी है, लेकिन ये 9 पर पूरी हदीस कुदसी के नाम से है। जी जी अब मिल गई। मैं जरा पढ़ रहा हूँ और आपने समझ के सवाल करने अगर बात समझ ना आए तो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब मैं ये कहता हूँ तो अल्लाह का क्या जवाब आता है? मेरे बंदे ने मेरी हम्द की, मेरी तारीफ की, मेरा शुक्र अदा किया। जरा नोट फरमाएं कि मैं एक इधर से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता हूँ तो मेरे रब की तरफ से एक जवाब आता है। क्या मैं इसको इस तरह पढ़ता हूँ कि मेरा रब सुन रहा है और जवाब भी दे रहा है? बताएं जरा मुझे, वरना मैं जल्दी जल्दी ठोके ना मारूं। मैं अरे मजे लेके पढ़ूं कि मेरा रब जवाब दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब कह रहे हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। क्या बात! ऐसा इंसान का कितना बड़ा एजाज है कि वो रब उसको जवाब दे रहा है, जिसकी सिफात पूरी कायनात गवाही दे रही है कि वो खालिक, वो राजिक, वो मालिक, वो हाकिम, वो रब मुझे और आपको जवाब दे रहा है जब हम सिर्फ इतना कलमा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। सोचें, 1000 दफा सोचें। कभी आपने और मैंने ये सोच के पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो आइंदा से पढ़ना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा तवक्कुफ करें ताकि रब का एतराफ भी हमारे सामने आ जाए। अर्रहमान अर्रहीम। अभी तो मैंने माने खोलने आपके, लेकिन अर्रहमान अर्रहीम, नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरे अस्माउल हुस्ना में से कुछ नाम लिए जो बड़े। मैं रहमान और रहीम की जब खोलूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके कितने मानी है जबरदस्त। फिर तीसरा सवाल, जब हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन,
تو رب کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا بزرگی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں مالک یوم الدین؟ جلدی بتائیں۔ اس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اعتراف ہے اور اس کے اپنے حساب دینے کا جب ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ سزا اور دین کا مطلب ہے سزا اور جزا کا دن، یوم الدین۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سورہ عبس میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ اکبر، اس دن کا مالک تنہا وہ ہوگا۔ آج بھی کائنات کا مالک وہی ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں دنیا کے لیے کہ بندے کو آزادی دی، چاہے مانے نہ مانے، شیطان کے پیچھے چلے، خواہشوں کے پیچھے چلے، لیکن قیامت کے دن کوئی اس کے خلل نہیں ڈال سکے گا۔ قیامت کا دن عدل کا بہترین دن ہوگا، ایسا عدل کہ جس کا کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس لیے مالک یوم الدین چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کوئی نہیں بچائے گا کسی کو، نہ رشتہ دار، نہ کوئی ولی، نہ کوئی، صرف اللہ اور بندہ ہوگا اور اس کا ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ اب بتائیں آپ مجھے، کبھی ہم نے یہ سوچ کے پڑھا ہے؟ اچھا، کوئی سوال 3 تک؟ چوتھی آیت میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے لیے مشترک اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ کیا طلب کیا اس نے؟ جلدی بتائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ نہیں، اہدنا الصراط نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کر رہے ہیں، آپ آگے چلے گئے ہیں۔ نستعین سر۔ ہاں، نستعین میں ہے کیا؟ کیا مانگا بندے نے؟ سر مدد مانگی اللہ تعالیٰ کی۔ جی، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ ڈاکٹر صاحبہ میں نے آپ سے کہا کیا مدد مانگی ہے بندے نے؟ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مانگی۔ سر یہ جو نہیں، نعبدو ہے اللہ کی عبادت میں، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت اسی کی مدد سے کر سکتے ہیں نا۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اسی کی مدد سے، لیکن یہاں نستعین کا مطلب ہے کہ انسان اللہ سے عافیت، رحمت، بخشش، عبادت کی توفیق، ہر چیز مانگ رہا ہے، ہر چیز مانگ رہا ہے۔ جب میں اور آپ اپنے معنی کو محدود کر دیں گے، اللہ سے ہم ہر خیر و عافیت مانگ رہے ہیں، ہر قسم کی، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے ہو، چاہے ہماری پرورش کے لحاظ سے، چاہے ہماری اولاد کے حوالے سے، چاہے ہماری صحت کے حوالے سے ہو، ہر قسم کی چیز ایاک نستعین، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، صرف تجھی سے، یہ ایاک کا مطلب ہے ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ آپ سے گزارش، اور ایاک نستعین صرف یہ جو لفظ ایاک ہے، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے اصل توحید کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ وہ صفات جو معبود جس کی عبادت کی جائے، تفصیل میں ابھی بعد میں بتاؤں گا، وہ صرف اور صرف ساری شرائط اللہ تعالیٰ کی ہستی جو پوری کرتی ہے۔ ایاک نستعین، کسی کے پاس کوئی خزانے نہیں، کوئی پیش کی علم نہیں، کسی کے پاس طاقت نہیں، قدرت نہیں، کوئی سمیع نہیں، کوئی بصیر نہیں، تو ہم اس سے کیوں مانگیں جبکہ ہمارا اللہ ان تمام طاقتوں کا مالک ہے؟ تو اسی سے کیوں نہ مانگے؟ اچھا، یہ تو چوتھی آیت تھی۔ 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ 5ویں جو آیت ہے یہ کتنی اہم ہے، اور اس صورت میں اس کا خاص کیا سٹیٹس کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ آپ روز پڑھتے ہیں اور سمجھ کے نہیں پڑھتے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ سر جی اس کا ایک معنی کھولنے والی بھی تو ہے نا؟ کیا سر معنی جی کیا ہے؟ انسان نے ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو دے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کو مانگے۔ تو اس لیے ہمیں بہت جو ہے وہ اس کے ساتھ زاری کے ساتھ اور
طلب کے ساتھ اس ہدایت کو اللہ سے مانگنا چاہیے، تو تبھی ہدایت ملے گی۔ سب سے سر پہلی اس آیت کا یہ ہے کہ اس پورے قرآن کا سمجھ لے کہ یہ مغز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان نے یقینا ہدایت صاحبہ مانگی میری بات اور سنیں، اللہ یقینا تعالیٰ صاحبہ نے پلیز میری بات سنیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر صراط مستقیم پہ رہنا ہوگا۔ دنیا میں بھی کم اس کو ساری عنایتیں اللہ کی ملیں گی اگر صراط مستقیم پہ، ورنہ پوری دنیا اسی عذاب میں مبتلا ہوگی جس میں آج ہے۔ کیوں؟ وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ آخرت میں جو شخص گمراہی کے راستے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز صراط مستقیم میں ہے۔ تو سب سے بڑی بات اس آیت کی یہ ہے کہ اس صورت میں یہ آیت جو ہے یہ دعا ہے، اور باقی ساری اوپر تمہید ہے کہ ہم نے کس طرح اللہ سے مانگنا ہے، کس طرح اس کے بخصوص ناموں کا واسطہ دینا ہے، رب العالمین، الحمد، الرحمن الرحیم۔ تو یہ سارے جو اسماء الحسنہ ہیں، یہ جو ربوبیت ہے رب العالمین میں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے جو الرحمن الرحیم میں ہے، اور پھر وہ تنہا مالک ہوگا، کوئی اس کے ہر راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن سزا دینے میں عدل، خاص عدل، صاف ستھرا عدل پیش کرنے میں صرف وہ اس کی ذات ہوگی۔ لہٰذا اس کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا ہے اس راستے کی جس میں چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ پیش نظر نہیں ہے کہ میری دعا کا مقصد کیا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ ہماری نماز کیا ہوگی۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ۔ سر، دیکھیں بات عام فہم ہونی چاہیے تاکہ ہر آدمی سمجھے۔ لہٰذا نماز جو چھوڑتا ہے، آپ سوچیں کتنی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ یہ الفاظ جو سورہ فاتحہ کے ہیں، آپ ابھی سنیں گے حدیث کہ کسی عظیم صورت ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے کھولوں گا صراط الذین، ان کا راستہ انعمت علیہم۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جس کی ہم درخواست کر رہے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ ہو۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب کون لوگ ہیں، قرآن کیا کہتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ولدالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ کون گمراہ ہوئے، قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف، سوالات جو میں نے آپ کے سامنے اٹھائے سورہ اس میں الفاتحہ میں، اور ساروں کی پھر میں دہرائی کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ذرا نوٹ فرمائیں کون اعتراف کر رہا ہے، وہ میرا خالق، مالک، رازق۔ الرحمن الرحیم، صفت رحمت ہے اللہ کی جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے، کافر بھی اور مسلمان بھی دنیا میں، آخرت میں صرف مسلمان ہوگا۔ مالک یوم الدین، بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی، اس بات کا اعتراف کیا کہ حساب و کتاب کے دن وہ تنہا مالک ہوگا، عدل کا حق ادا کرے گا۔ تو بزرگی یہ ہے کہ قیامت کے دن کا مالک تنہا اللہ تعالیٰ ہوگا۔ بڑی حیثیت ہے اس کی بزرگی ہونے کی، لیکن یہاں ایک خاص نقطہ نظر سے کہ سزا اور جزا کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو نماز کی ہر رکعت میں بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس دن جس دن انصاف ہوگا، عدل قائم ہوگا، اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اور آج میں اعتراف کر رہا ہوں تو میرا رب بھی کہہ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد بھی آپ سے اور عبادت بھی آپ کی۔ کیوں؟ وہ ساری صفات جو ایک معبود کی ہیں یا ایک سب چیزیں دینے والے کی ہیں، وہ صرف آپ ہی میں ہیں، اس لیے میں صرف آپ ہی سے دعا مانگتا ہوں۔
پھر میں سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں، اور میرا رب کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مجھ سے طلب کیا. تو جو سیدھا راستہ اگر میں نے پوری دیانت اور سنجیدگی سے اللہ سے مانگا تو اللہ نے جواب میں کہہ دیا. لیکن اگر میں نے اس کو پڑھتے ہوئے نہ سمجھ کے پڑھا کہ انعام یافتہ کون ہے، مغضوب کون ہے جو دوالین ہے، تو جس کا میں آپ کے سامنے کھولوں گا. کوئی سوال یہاں تک اس حدیث قدسی کا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں تقاضا کیا ہے. تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ جب بھی نماز پڑھیں ہر آیت پہ ہم رکیں. کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیوں؟ میں جس کے دربار میں کھڑا ہوں، جو میری بات سن کے اس کا جواب دے رہا ہے، میرا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو سوچ سمجھ کے اطمینان سکون سے پڑھوں. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب آپ آ جائیے پیج 12 والے ہینڈ آؤٹ پہ، تاکہ میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز بیان کروں گا. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں نے آپ کو پڑھائی تھیں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، یاد ہے آپ کو؟ چلیں آپ بھول گئے ہیں تو پھر آج ان کو میں کھولوں گا. یہ جو اس میں سب سے اہم کیا چیز ہے الحمدللہ رب العالمین میں؟ لفظ کون سا لفظ سب سے اہم ہے؟ رب العالمین. جی رب العالمین. نادرہ بھابی آپ نے بتایا، اور کوئی بتائیں جلدی سے. الحمد. الحمد. جی الحمد. رب. میری بات سنیں نادرہ بھابی، الدین. رب. الہ. آپ ڈاکٹر صاحبہ چپ رہا کریں. جب بات سوال اس کا جواب ہوتا ہے تو آپ جواب نہیں دیتی. رب پلیز، میں العالمین کنٹرول ہے. نہیں کر سکتا. رب العالمین. رب العالمین، حمد کس لیے ہے؟ وہ رب ہے. رب کے 4 معنی لکھیں تاکہ آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے. اور رب کے 4 معنی جو ہیں وہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ لکھ لیں کہ رب کس کو کہتے ہیں. اب بڑے غور سے لکھیے. پہلی بات ہے، رب کا مطلب ہے، لکھیں اپنے پن سے، پرورش کرنے والا، ضروریات باہم پہنچانے والا، تربیت اور نشو و نما کرنے والا. اب میں ذرا کھول کے بات بتاتا ہوں آپ کو. ہماری ابتدا ہوئی ہے ماں اور باپ کے ایک مخلوط نطفے سے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت فرمائی، ہماری گروتھ کا بندوبست فرمایا، اور وہاں ہمیں وہ چیزیں دی جو ہمارے گروتھ کے لیے ضروری تھی. یہ ہے رب. پھر جب ہماری پیدائش ہوئی تو ماں اور باپ کے دل میں وہ محبت ڈالی کہ انہوں نے ہمیں صاف کیا، چوما، پتہ نہیں کیا محبت کا وہ اظہار کہیں اور مل نہیں سکتا. یہ ماں باپ کس نے دیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ جب ماں باپ بنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں. تو یہ ہے پرورش کا انتظام. میں نے صرف آپ کو ماں کے پیٹ میں اور ماں باپ نے ارلی چائلڈہڈ جسے آپ بچپن کہتے ہیں، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، یہ پورا جو پیریڈ ہے اس میں کون ہے جو ہماری ہر سٹیج پر ہر دن، ہر آن اور ہر لمحہ پرورش کر رہا ہے؟ ضروریات کون ہے؟
صرف اور صرف صرف اور اللہ صرف تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ اکبر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کبھی ہم نے اس کے احسانوں کا سوچا ہے؟ الحمد اسی لیے آیا ہے کہ ساری تعریف سارا شکر اسی کے لیے ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. کیا اس کا ایکسپلینیشن بندہ کر سکتا ہے؟ ہم کر بھی نہیں سکتے. جی سر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 دفعہ فرمایا وما قدر اللہ کا قدر ہی. قدر ہی نہیں پہچانی. کتنی طاقتور ہستی ہے. دیکھیں نا، ہمیں اس نے انسان بنا کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں وہ صلاحیتیں بخشی ہیں کہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ 2 ہے. ایک ہے اس کی کتاب اور دوسری ہے آیات کائنات. جب میں اور آپ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین. اولی الالباب کون ہے؟ جو ان سے صحیح نتائج اخذ کرے کہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد کہیں کہ بنایا اللہ نے، پال اللہ رہا ہے، ان سب چیزوں کو مینٹین اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ رب کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، بہت عظیم لفظ ہے. رب کائنات، ذرا نوٹ فرمائیں. سر جی بات صرف سمجھ آئی ہے کہ ہماری نہیں آئی؟ نہیں، ہماری جی نہیں، کائنات کی پوری تمام مخلوقات کی پرورش وہ ایک اکیلا کر رہا ہے. ہاں، لیکن یہ چیزیں ہم کیوں نہیں، جب رب العالمین کہتے ہیں تو میرا اور آپ کا سر ہل جانا چاہیے، کانپ اٹھنا چاہیے ہمیں کہ رب العالمین کتنا زبردست لفظ ہے. تو رب ایک تو ہو گیا کفیل، ساری پرورش کرنے والا، ضرورت بہم پہنچانے والا، تربیت اور نشو نما کرنے والا. نمبر 2 لکھیں، رب کے معنی ہے کفیل، خبرگیراں، دیکھ بھال اور اصلاح کا ذمہ دار. اچھا، پہلے کی آیت لکھیں ذرا، آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے. پہلے کی آیت ہے سورہ یوسف 23. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ. انہ ربی، وہ اللہ میرا رب ہے، پروردگار ہے جو مجھے پالتا، ضروریات بہم پہنچاتا ہے، میری تربیت کا. احسن مسوایا، جس نے مجھے اچھی طرح ٹھکانہ دیا، کہ اس نے مجھے کنویں سے نکال کے اور اس شخص کے گھر میں رکھا کہ جس نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا. یہ صرف میرے رب کا کرم ہے. کتنی زبردست ڈیفینیشن ہے. اور آیت کو ذرا سمجھے نا اس مفہوم میں تو مزہ آ جاتا ہے. اچھا، یہ جو اللہ کفیل ہے، ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، ہر آن اور ہر لمحہ ہماری خبرگیری کر رہا ہے. مجھے نہیں پتا مجھے کل کیا پیش آنے والا، اس کو پتا ہے، اس نے آلریڈی سارے انتظامات کر دی ہیں. وہ اصلاح کا ذمہ دار ہے. اچھا، اس کے لیے جو آیت ہے نا، کمال کی آیت ہے. لکھیں سورہ شعراء کی آیت 77 تا 80. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ جو بت ہے نا تمہارے، یہ میرے دشمن ہیں. کیوں؟ الا رب العالمین، سوائے رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین، وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے. والذی هو یطعمنی، وہ ہستی جو مجھے کھانا کھلاتی ہے. وہ یسکین، مجھے پانی پلاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتی ہے. یہ ہے رب کی ہستی. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں، پیدا ہونے سے لے کر بیماری، کھانا پینا، سونا اٹھنا، سب یہ ضروریات کون بہم پہنچاتا ہے؟ کون خبرگیری کرتا ہے؟ اللہ تعالی. لکھ لیا آپ نے سورہ شعراء کی آیت 8. اچھا، یہ ساری جو آپ کو 4 بنیادی اصطلاحیں، بڑی زبردست کتاب ہے. اور سید مودودی رحمہ اللہ نے اللہ ان کی قبر کو کمال کر دیا ہے. اسی حوالے سے کفیل، خبرگیراں اور دیکھ بھال اور اصلاح حوال کی ذمہ دار ذات جو ہے، ایک آیت ہے سورہ نحل کی، لکھیں 53-54. سورہ نحل
16 नंबर पर कुरान में है और उसकी आयत 53 और 54। बड़े गौर से सुने। अल्लाह ताला फरमाते व मा बिकुम, तुम्हें क्या हो गया है, मिन नेमत, उस नेमत के हवाले से, फमिन अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह की नेमतें आप गिन सकते हैं? कुरान खुद कहता है व इन तउद्दू नेमतुल्लाह ला तुहसूहा। यकीन माने इंसान हैरान परेशान हो जाता है कि नेमतों का कोई हद्दो हिसाब ही नहीं। मसलन आप मुझे बताएं, आप सब पढ़े लिखे हैं, बताएं कि कौन सी नेमतें हैं जो हम गिन भी नहीं सकते। एक्सटर्नल छोड़ दें, इंटरनल बताएं मुझे, इंसान के जिस्म के अंदर। जी एक डॉक्टर तो साहब उसकी उसकी सांस मैं सांस गिना नहीं एक जा सकता, हमारे सिस्टम जो नहीं, चल रहे हैं हमारे जिस्म के अंदर, क्या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा डॉक्टर सी साहब खराबी हो जाए तो बिल्कुल उलट आपने पलट हो ठीक जाता है कहा, सब। आप जरा चुप रहें। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इंसान अपने इस जिस्म को तो देख ले, उसके निजाम किस कदर है, हजमा का, खून का, ब्लड सर्कुलेशन का, वगैरह वगैरह गिनते जाइए। ये किसके कमाल है? रब के कमाल है। फमिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। सुम्मा इज़ा मस्सकुम ज़ुर्रु, जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है, फ़इलैहि तजराऊन, फिर उसी की तरफ तुम फरियादें करते हो। जी सर। अल्लाह अकबर। कभी सोचा आपने कि जब हमें जरा तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह के नाम ले लेकर उसको पुकारते हैं, सुम्मा इज़ा कश्शफ ज़ुर्रु, फिर जब वो तकलीफ दूर फरमा देता है अनकुम, तुमसे, इज़ा फरीकुम मिनकुम बिरब्बिहिम युशरिकून, फिर तुम में से एक गिरोह अल्लाह के साथ शिरक करता है। जी सर। अल्लाह दिता। अल्लाह देता तो बड़ी दूर की बात है। आप ये देखें कि इधर तकलीफ हटी और कहा बस पीर साहब का करम हुआ। भाई करम अल्लाह का हुआ, किसी और का नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पीरा दित्ता भी कहते हैं और पता नहीं अल्लाह दित्ता भी कह, अल्लाह दित्ता तो कम कहते हैं, लिहाजा। पीर बख्श कहते हैं, पीर बख्श ज्यादा कहते हैं। अच्छा आप सुने, जरा सुने, कुरान ने कमाल कर दिया। ये सिर्फ रब की अगर मेरे और आपके हक रब का सही मफहूम हो तो आप यकीन माने हम सजदे से सर ना उठाएं। ये जब आप कहते हैं ना रुकू में सुबहान रब्बी अल अजीम, वो रब्बी का लफ्ज यहाँ अल अजीम के साथ जब आता है तो ये सारी चीजें वहां मौजूद है। अच्छा, फिर इसी में के हवाले से कि कफील, अल्लाह कहते हैं कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बम, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और रब को तलाश करूं? वह हुवा रब्बु कुल्ल शै, वो हर चीज का कफील, उसकी जरूरियात पूरी करने वाली अल्लाह की हस्ती है। ये कौन सी रब, सूरत? जी ये अल नाम की 164 है, सूरह अल नाम 164। अब फिर रब को सुने, जरा कुरान में रब को देखें, और फिर हम जब कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रब्बिल आलमीन को जरा अच्छी तरह सोच समझ के कहा करें। फिर आपके दिल के जज्बात, आपके इतराफात अल्लाह के बारे में, रबूबियत के बारे में कैसे होंगे। एक और आयत लिखी मुजम्मल की 9, जो बड़ी शुरू में सूरत नाज़िल हुई, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह अकबर। वो महदूद नहीं है उसकी रबूबियत, वो मशरिक हो, मगरिब हो, शुमाल हो, जनूब हो, मखलूक का कोई कीड़ा पतंगा हो, इंसान हो, रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। इलाह का माना माबूद, माबूद के माने जिसकी इबादत की जाए। इबादत के तफसील में जाऊंगा अभी। तो अल्लाह कहते हैं फत्तखिज़हु वकीला, उसको कारसाज बना ले, उसके जिम्मे कर दे सब कुछ। क्यों? उसी के पास ताकत, कुदरत, उसी के पास अख्तियार, उसी के पास इल्म, सब कुछ तो वही करेगा, लिहाजा उसको कारसाज बना ले, तू कामयाब हो जाएगा। ये है रब के दो मानी। तीसरा मानी है वो जो मरकजी हैसियत रखता हो, जिसमें मुतफर्रिक अशखास मुजतमे होते हों। मरकजी हैसियत अल्लाह की कब होगी भला बताएं, जल्दी बताएं।
دنیا میں تو ہم کوئی کہاں پیدا ہو رہا ہے، کوئی کہاں پیدا ہو رہا ہے، کوئی کہیں مزے اڑا رہے ہیں اس کی رحمتوں کے، لیکن مرکزی جب سب لوگ جمع ہوں گے کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ربکم و الیہ ترجعون، وہ رب ہے، پالتا تمہیں ہے، دنیا میں سارے اسی کے فائدے اٹھا رہے ہو، وہ تمہیں اسی کے پاس پلٹنا ہے. سورہ ہود کی 34. آگے لکھیں سورہ زمر کی 7، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں واپسی تمہاری اللہ کی طرف ہوگی. بہت بڑی وارننگ ہے، بہت سر جی بڑی پھر چیز. ریپیٹ کر دیں، ہود کی 4 اور دوسری کون سی بتائیے؟ الزمر کی 7، سورہ زمر 39 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا، تمہاری واپسی اللہ کے پاس ہوگی. نیک جو انہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے خوش ہوئیں، اور جو گمراہی میں گزری ہے وہ پریشان ہوں کہ اس کے پاس جب پہنچیں گے تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا. ایک اور لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پوری طرح کہ مرکزی حیثیت. کل یجمعو، ان سے کہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو، یجمع بیننا ربنا، کہو ہم دونوں فریقوں کو ہمارا رب جمع کرے گا، ہم سب کو رب جمع کرے گا. فریقوں سے مراد انبیاء کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اور تمہارے نہ ماننے والے جو سردار اور لوگ سب لوگ ہیں، سب اللہ کے ہاں جمع ہوں گے. اچھا، سر یہ کون سی صورت ہے؟ یہ سورہ انعام کی آیت، ساری ہاں، قل یجمع بیننا ربنا، سورہ سبا کی آیت 26. اب آپ کا ایک امتحان ہے، جو لوگ روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس میں ایک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی یہ مرکزی حیثیت کو بیان کرتی ہے. وہ کون سی آیت ہے سورۃ یاسین میں؟ جلدی بتائیں. آپ لکھ لیں اور آپ خود سوچیں کہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں. قرآن سمجھ کے پڑھنے کی بات ہے. یاسین کی آیت 51 ہے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کے سیدھے پہنچیں گے، اپنے رب کے پاس نکلیں گے جا کے. یہ سورہ یاسین کی 51 نمبر ہے. اچھا، پھر ایک اور سوال آ رہا ہے، ذرا آپ چپ رہیں، ام عبداللہ وغیرہ دوسرے لوگ، ڈاکٹر صاحبہ، یہ نفخ فی الصور کون سا سور پھونکا جائے گا کہ سب لوگ نکل کے قبروں سے سیدھے پہنچیں گے میدان حشر میں؟ دوسرا سور. تیسرا سور. زرتاج صاحبہ، میں نے آپ سے منع کیا تھا، آپ نے ٹھیک کہا، یہ پہلے سور پہ ہر چیز مر جائے گی. بالکل ہمیں پتہ، آخرت شروع ہوگی موت سے لے کر برزخ، برزخ سے پہلا سور پھونکے گا، ساری دنیا ختم، دوسرا سور پھونکے گا، ساری دنیا زندہ ہو کے چل پڑے گی، پھر میدان حشر ہوگا، اللہ کا حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کے بعد وہ دن بھی آج کا دن نہیں ہوگا، پتہ نہیں 50,000 سال سے زائد کا دن ہوگا. پھر وہاں سے پہنچ فیصلہ ہوگا، اور پھر سر دوسرے سور پہ تو سارے مر جائیں گے، تیسرے سور میں پھر اٹھیں گے نا. دیکھیے یہاں وہ جو پہلا سور ہے نا، وہ سارے گھبرا جائیں گے، اس کا جی ذکر سر، قرآن کا آپ ایک نے ہی اس جگہ بارے میں کیا. اس طرح مجھے سپاروں کی بات مت کریں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب میڈیکل کی بات ہوتی ہے تو آپ بڑی صحیح بات ٹو دی ریفرنس کرتے ہیں. آپ ہمیشہ سورت اور آیت کا نام بولیں. تو پہلے سر سور جی پہ سب. ایک سوال سر جی جی، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، تو سب کے لیے مومن اور کافر سب کے لیے ایک ہی جیسا دن ہوگا، اس کا ٹائم پیریڈ؟ آپ نے اگر پڑھا ہو نا، مومن کے لیے بہت آسان ہوگا، ہر ایک کے لیے 50,000 سال کا ہوگا. کافر کے لیے بڑا مشکل ہوگا. مومن تو اللہ کی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا.
وہ اس کے لیے سارے مرحلے بڑے آسان ہوں گے، پہلا سور، دوسرا سور، قیامت کا اور پلسرات کا گزرنا، اور یہ سارے مومن کے لیے جو دنیا میں جس نے ان سب کو سام پیش نظر رکھ کے زندگی گزاری ہوگی، جو آج ہم سب بھولے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، امت پوری کو دیکھ لیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، تو اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تیسرا معنی ہے کہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو، اور ایک رب کے بڑے پیارے معنی ہیں. رب وہ جس کی اطاعت مطاع، میم تو عین الف مطاع، جس کی اطاعت کی جائے. ایسا سردار جس کے پاس اقتدار ہو، سردار ذی اقتدار، جس کا حکم چلے، جس کی فوقیت اور بالادستی تسلیم کی جائے، جس کے پاس تصرف کے اختیار ہوں. دنیا اور آخرت دونوں میں یہ کون سی ہستی ہے جس کے پاس اختیار ہوں گے، چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات۔ اچھا، میں اب دعا آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں تاکہ بڑا کلیئر ہو جائے ہمیں بات. لیکن سورہ توبہ کی 31، ابھی ہم نے سورہ توبہ ختم کی ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے علماء اور اپنے درویش یا صوفیاء کو اپنا رب بنا لیا تھا. اب ابھی حاتم کے بیٹے نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم تو اپنے، وہ عیسائی تھے نا، کہ ہم تو اپنے علماء اور صوفیاء کو رب نہیں مانتے تھے. اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کیا ان کی وہ مطاع نہیں تھے تمہارے؟ کیا وہ ایسے سردار تھے جن کا آپ بات مانتے نہیں تھے؟ کیا ان کا حکم نہیں چلتا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی تھا، جو وہ کہتے تھے ہم اسی کو مانتے تھے. تو یہ ہے ایک معنی کہ صاحب اقتدار، صاحب اختیار، جس کا حکم چلے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت اور آل عمران کی 24 میں فرمایا، وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. اچھا، کافر تو بتوں کو بھی تو آپ سمجھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ان کا ایک یہودیوں کا فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے بھلا؟ کون سے لوگ اس میں زد میں آتے ہیں، وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. مثال دیجئے. سر جو شریعت ولیوں سازی اور کرتے پیروں، ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایسے قانون بناتے ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہر وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے کسی غیروں کی شریعت پہ چلے، غیروں کے طرز عمل کو اپنا لے، اللہ کے عمل کو چھوڑ کر، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب بنا رہا ہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے 2 آیتیں اور لکھوا دیتا ہوں. لکھیں سورہ یوسف کی آیت 41 اور 42 اس حوالے سے. سورہ یوسف کی آیت 50. میں ذرا آپ کو اس 50 کو کھولتا ہوں کیونکہ بڑی پیاری آیت ہے. ہر آیت کی بڑی پیاری ہے. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، جب ان کے پاس وہ رسول مطلب ایلچی، پیغام دینے والے، جب اس کے بادشاہ کے پیغام بر آئے اس کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت یوسف کے پاس، قال، تو انہوں نے کہا، ارجع الی ربک، قال موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع الی ربک، تم اپنے رب کے پاس واپس جاؤ. کس کو رب کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ ان کے یوسف علیہ بادشاہ ان کے بادشاہ کو، کیونکہ وہ اس کا حکم چلتا ہے، وہ اس کا حکم مانتے ہیں. تو کہتے ہیں جاؤ ذرا اپنے رب کے پاس، فاسألہ، سے پوچھو، ما بال نسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن،
उनका औरतों का मामला क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उस खातून ने जिसके घर में वो रिहायश पजीर थे ना, हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत थे, तो उसने क्या किया, जब उसने सुना कि लोग ये सारी औरतें जो बड़े हायर सर्कल की मॉडर्न औरतें हैं मुझे मतऊन कर रही हैं कि अब ये अपने नौकर पे आशिक हो गई है, उसने बुला के उनको छुरियां पकड़ा दी, फ्रूट भी पकड़ा दिया, और ऐन उस वक्त उनसे कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि आप निकले। जब वो वहां से निकले तो उन औरतों ने जब उनको देखा तो उन्होंने छुरी बजाय फ्रूट पे चलाने के अपने हाथ को काट लिया। अब ये किस्सा बड़ा मशहूर हो गया और उन सब ने कहा कि ये तो फरिश्ता है, ये तो बंदा है ही नहीं, ये इतना खूबसूरत है। तो उसके बाद जब चर्चा हुआ तो लोगों को पता चला कि ये तो कितने खूबसूरत हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। लिहाजा अब उन्होंने औरतों ही नहीं तो जेल भिजवाया था, सूरह यूसुफ पढ़े कि आपको जेल भिजवा दिया कि ताकि, क्योंकि औरतें तो उनके काबू में नहीं थी, जो मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न औरतें थी वो तो काबू में नहीं थी अपने शोहरों के। उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है कि इसको यूसुफ को जेल भिजवा दो। तो हजरत यूसुफ ने उस वक्त कहा, उस बार देखें यहाँ दो लफ्ज आए हैं, पहला इरजे इला रब्बिक, अंडरलाइन करें, इरजे इला, कि जो अपने रब के पास, बादशाह उनका रब है, उसका हुक्म चलता है। आगे आता है हाँ, फस्अलु मा बालु निस्वतन अल्लती कतअना ऐदियहुन, तो उन औरतों का क्या मसला था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए। आगे बड़े गौर से सुने और इसको अंडरलाइन, इन रब्बी बिकैदी हिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब जो है वो उनकी चालों से खूब वाकिफ है। तो पहला रब बादशाह के लिए है और दूसरा रब किसके लिए है? अल्लाह ताला हाँ, अल्लाह रब है। क्यों? वो यूसुफ का रब है अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो सब जानता है। अब आप देखें किस कदर आयात में एक ही लफ्ज रब है, पहले उसका बादशाह है और अगला रब का मानी है अल्लाह ताला। समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे हम। और एक और सिफत अल्लाह की, अल्लाह मालिक भी है और आका भी है। मालिक आपका और मेरा सिर्फ नहीं, पूरी कायनात का। अल्लाह ताला कहते हैं, बड़ी प्यारी आयत है, सूरह कुरैश लिखें आयत 3 और 4, अल्लाह फरमाते हैं फल याबुदू रब्ब हाज़ल बैत, लिहाजा इन्हें इस घर के मालिक की इबादत करनी चाहिए। कुरैश पर क्या लाजम है? रब्ब हाज़ल बैत। तो रब्ब हाज़ल बैत का माना क्या होगा? सर जी खाना काबा के घर इस घर का मालिक, सीधा तर्जुमा घर करें, का मालिक। इस घर का मालिक। और वो कौन है? अल्लज़ी अतआमहुम मिन जू, जिसने भूख में उनको खाना दिया, व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में उनको अमन से। ये सिर्फ अल्लाह ही का कमाल है, तो इसका चाहिए कि उसी की इबादत करें। आगे लिखें सूरह साफात की आयत 180, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, तेरा रब जो इज्जत और इक्तदार का मालिक है, रब्बुल इज्जत, इज्जत और इक्तदार का मालिक, अम्मा यसिफून, और जिससे वो पाक है जिन बातों से ये उसको मंसूब करते हैं। आगे लिखें सूरह अंबिया की 22, अल्लाह ताला फरमाते हैं फसुब्हान अल्लाह, पाक है वो जात हर ऐब से हर नक्स से, रब्बुल अर्श, रब्बुल अर्श का माना क्या होगा? अर्श का मालिक, अर्श का मालिक, अर्श का मालिक, जरा नोट फरमाएं। अम्मा यासिफून, तो बहुत बुलंद है जिस की तरफ ये शिरक करते हैं, जो बातें बनाते हैं। फिर देखें कुरान में इस रब के मानी, मालिक के मानी में सूरह मोमिनून की आयत 86, मोमिनून आयत 83, कुल मन रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की शान देखें।
इनसे पूछो कौन रब है, मालिक है 7 आसमानों का और अर्श अजीम का, कौन मालिक है। अब बताएं मुझे, रब के ये मानी कभी हमने कुरान में सोच समझ के कुरान को पढ़ा है? और जब हम रब कहते हैं तो क्या ये सारे मानी यक वक्त हमारे ज़हन में आते हैं? जब हम रोज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रब के ये 5 मानी मैंने आपको लिखवाए हैं। बहुत गौर करें जब भी आप, ये कमाल की सूरत है। अब देखें ना, मैंने अभी अल्हम्द के माने नहीं बताए आपको, मैंने सिर्फ रब्बुल आलमीन के माने बताए आपको। अब अल्हम्दो के 2 मानी हैं। एक है तारीफ, सारी तारीफें, हर किस्म की तारीफें किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्यों अल्लाह के लिए? सारी तारीफें अल्लाह के लिए क्यों है? फौरन आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए ना जी। सारी तमाम सिफात किस्म उसी की के लिए। सिफात, तमाम किस्म की कमालात, इख्तियारात सिर्फ उस रब के पास है, लिहाजा तारीफ उसी की होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या जब मैं नमाज पढ़ के लिए खड़ा होता हूँ और मैं पढ़ता हूँ तो क्या अल्हम्द के ये मानी मेरे ज़हन में आते हैं? क्यों? वजह यह है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कि तारीफ उसी की होगी जिसके अंदर खूबियां ही खूबियां और कमालात ही कमालात हों, जिसके अंदर कोई नक्स ना हो। आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तमाम तारीफें उसके लिए हैं और उसमें कोई नक्स नहीं है। आप हर नमाज के बाद 33 दफा कहते हैं सुबहान अल्लाह, कि मेरा अल्लाह पाक है हर ऐब से, हर नक्स से। सोचें कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह कह रहे हैं तो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की अजमतें बयान कर रहे हैं। यकीन माने हम बस तोते की तरह रट लेते हैं, हालांकि इन चीजों का असर खुद हमारे दिलो दिमाग पर होता है, हमारे आमाल पर होता है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब आप सुबहान अल्लाह कहते हैं तो आप इस बात का ऐलान करते हैं कि मेरे रब में कोई नक्स, कोई कमजोरी, कोई ऐब, कोई खामी नहीं है। और फिर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें, सारी खूबियां, सारे कमालात अल्लाह के हैं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह का एक माना। दूसरा, अल्हम्द कहते हैं शुक्र को। अच्छा, शुक्र आप किसका करते हैं भला? जिसने आप पर कोई एहसान किया हो। ये आम दुनिया की बात है। अल्लाह के एहसानों की कोई इंतहा है? बताएं मुझे, जल्दी बताएं। कोई इंतहा नहीं है। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक एक इतने एहसान, इतने करम, इतने फजल हैं कि मैं और आप उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो शुक्र 3 चीजों से मुकम्मल होता है, लिख लें। पहला शुक्र है कि इंसान दिल से इस बात का इकरार करे कि ये सारे एहसान सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की वजह से। दिल का इतराफ शुक्र है। जबान का इकरार शुक्र है कि मैं जब तक दिल पे जो बात, दिल में बात जिस पे दिल थुकता है उसके फिर जबान पे आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा शुक्र जबान का है। और तीसरा शुक्र किसका है? जवारे जवारिह का। अमल का, जवारिह का। कि अमल जब हम करते हैं जिस्म के आज़ा से, तो वो उसी तरह अमल करें जिस तरह हमारा रब चाहता है। ये शुक्र है। 3 तो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें, तमाम खूबियां अल्लाह की हैं, कोई नक्स उसमें नहीं है। और सारे शुक्र, हर किस्म का शुक्र उसी के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए। अच्छा, अब इन तीनों जो पहली आयत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लिल्लाह का मान खोलना बाकी रह गया है। बाकी तीनों आपको क्लियर है? अल्हम्दु और रब्बिल आलमीन क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जरा अल्लाह सुने, ये अल्लाह कौन सी हस्ती है? जल्दी बताएं। सर इलाह है, जी, वो तो अल्लाह ताला माबूद है, का उसके जो पास सारी नाम है अल्लाह, सिफात है। ये जाती अब नाम है।
جو سب سے अब बुलंद बरतर, सबका खालिक, मालिक, राजिक, हाकिम। अच्छा, अब बड़े गौर से सुनिए, बड़े गौर से सुनिए, चुप रहिए और समझिए बात को। अल्लाह इला भी है, इला का मतलब माबूद है। क्यों? अल्लाह जाती नाम है, और सारी जो 99 सिफात हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा है, वो इस अल्लाह की हैं। लिखें ताकि आपको पता चले कि अल्लाह अल्लाह का जाती नाम है, और सिफात, जितनी भी सिफात है कुरान में बयान हुई हैं, सारी सिफात और कमालात मेरे अल्लाह के हैं। लिख लिया आपने? जी सर। अब जरा आप मुझे बताएं, उम्मे अब्दुल्ला, आप मुझे बताएं कि कुरान में इस अल्लाह की तारीफों के लिए कौन कौन सी आयत है? जल्दी करें। जी सूरह नूर में अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, आप अल्लाह मुझे वो सर आयत, आयतुल कुर्सी है और सूरह हशर की आखिरी आयत है। हाँ, ये डॉक्टर साहब का जवाब ठीक है। वो आप जो आयत कह रही हैं वो कुरान में भरी पड़ी हैं, लेकिन सूरा हशर की आयत 22 था 24, ये 2-3 आयतें जो हैं ये उस अल्लाह की खास खूबियां बयान करती हैं। आप लिखें ताकि आपके सामने रिकॉर्ड रहे। सूरा हशर आयत 22 था 24, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जरा आप मुझे बताएंगे कि ये अल्लाह की सिफात क्यों इन सूरतों को हम कह रहे हैं, आयत को। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, हुवल्लाह जो है वो अल्लाह, तो तारीफ किसकी आगे शुरू हो रही है? अल्लाह की। वो अल्लाह कौन है? इलाह है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, किसी और में वो सिफात है ही नहीं उलूहियत की। आलिमुल गैब, गैब का इल्म जानने वाला। वो शहादा, तो पहली सिफत उसकी आ गई है कि इला, दूसरा गैब, आलिमुल गैब, तीसरा व शहादा अल्लाह है। हुवर रहमानुर रहीम, और वो रहमान है और रहीम है। हुवल्लाहुल्लज़ी, वो अल्लाह ही तो है हस्ती, ला इलाहा इल्लहु, बिल्कुल वो पहले वाली आयत जो 22 की है। अल मालिकुल कुद्दूस, बादशाह कैसा है? जिसमें कोई नफ्स नहीं। कुद्दूस, हर किस्म के नफ्स से पाक। मालिकुल कुद्दूस, अल कुद्दूस, पाक साफ, हर ऐब से पाक। सलामुन, सलामती वही देता है। अल मुमिनुन, मोमिन अमन वही देता है। अल मुहैमन, निगरानी वो करता है। अल अजीज, गालिब वो है सब मगलूब। अल जब्बार, ताकत और कुदरत से काम लेने वाला। अल मुतकब्बिर, तकब्बर उसी को लायक है क्योंकि सिफात उसी में तकब्बर वाली है। सुबहान अल्लाह, वो पाक है। अम्मा युशरिकून, हर किस्म के शिरक से जो ये मुशरिक करते हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह की सिफात कैसी बयान हो गई हैं? खालिकुल, पैदा करने वाला। बारिकुल, बगैर नमूने के पैदा करने वाला। अल मुसव्विरु, नमूना खास शक्ल से पैदा करने वाला, कोई दो इंसान एक जैसे नहीं। लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने ये कह कर ना कि खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्मा, सारे खूबसूरत नाम उसी के हैं। और कमाल क्या देखें, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन का, आसमान का जर्रा जर्रा उसकी तस्बीह बयान कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और खात्मा किया, वहुवल अजीजुल हकीम, वो हस्ती कैसी है? अल अजीज भी है, ताकत और कुदरत और गलबे का इंतहा है वो, और हकीम, हर काम उसका हिकमत। अगर दुनिया बनाई, इंसान बनाया, मखलूकात बनाई, तो एक खास मकसद और हिकमत के तहत। सुभान अल्लाह। सर जी ये आयत पढ़ते हुए कैसा लर्जा लगता है जिस्म को। काश अब हम समझ के पढ़ें तो हर आदमी को लर्जा लगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कुरान समझ के पढ़ें। ये कुरान अल्लाह की बड़ी रूए जमीन पे बहुत बड़ी नेमत है। बेशक बेशक।
یہ آیات صبح و شام کے ذکر میں بھی ہیں. اچھا ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے، ہم جو کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، اس اللہ کا راستہ جو اللہ یہ ہے جس کی تعریف یہ ہے. اب آپ لکھ لیں تاکہ آپ، یہ میں پڑھاؤں گا نہیں، یہ آپ خود پڑھیں گے. اللہ کی کچھ تعریف جو اکٹھی آئی ہیں قرآن میں، وہ سورہ الحدید کی پہلی 6 آیات ہیں. لکھیں سورہ الحدید 57 نمبر پر 6 آیات ہیں. اور اس کے بعد آپ کو دیکھنی ہوگی سورہ تغابن آیات 1 تا 4. باقی قرآن بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے. سر جی آیت کرسی بھی آپ نے لکھائی ہوئی ہے پہلی آیات میں. آیت الکرسی بھی آپ ذرا نوٹ فرمائیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ مومن جو فرض نماز کے بعد یہ پڑھے گا، اس کے اور درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. کیوں بلا؟ بڑے غور سے سمجھیے بات کو. کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں کہ وہ جو 10 صفات اللہ کی بیان ہوئی ہیں آیت الکرسی میں، اگر وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں کہ انہی صفات کو سامنے رکھ کے ہم زندگی گزاریں، آپ یقین مانیں جنت کھری ہے. لیکن اگر پڑھے آیت الکرسی اور صفات بھی وہ پڑھے اور عمل ان کے برخلاف ہو، تو پھر جہنم سے ہمیں کوئی بچائے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ تو اس کو جنت دے گا جس نے اس آیت الکرسی کی صفات کو سمجھ کر اپنے رب کو ایسا ہی پایا، ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جیسی وہ صفات کا بیان ہے جو برحق ہے. زرساج صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، ہمیں تو قدم قدم پہ ہر لفظ پہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ ہمارا سر رب جی کیا کہہ رہا ہے. ایک بات کہنی ہے کہ آیت الکرسی کو اگر بہت زیادہ غور کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک ہیبت سی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. صفات الہی اور ان کے تقاضے، یہی توحید ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اس وقت جب آپ کما حقہ اس کو سمجھیں گے تو یا کیسی ہستی ہے. آپ ذرا 2 پہلے دیکھیں، الحی القیوم، زندہ جاوید وہ ہے، باقی سب نے مرنا ہے. قیوم ساری چیزوں کو قائم وہ رکھے ہوئے ہے، کسی چیز میں قائم رہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا حکم کی وجہ سے قائم ہے. کہ ایک ایک چیز کو پڑھے سمجھے آدمی تو اس کی عبادت کا جو کرتا ہے نا، سجدہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کیفیت میں جس مجھے حکم دیا اللہ نے کہ میں یہ الفاظ کہوں کہ سب سے اعلیٰ عرفہ اللہ رب بلند اور بالا تر اللہ تعالیٰ ہے. کوئی شبہ نہیں، کوئی شبہ نہیں. میں اپنی ذات کو دیکھوں، پلیز کائنات کی کسی چیز کو دیکھوں، ہر چیز پر اسی کے کرم، اسی کا فضل، اسی نے قائم رکھا ہوا ہے. تو پلیز سب دیکھیں، اصل بات یہ ہے، یہ جو میں اور آپ آیتیں پڑھ دیتے ہیں نا، ان آیتوں کے پڑھنے سے پہلے لوگوں کے ذہن میں جب بٹھا کے پھر آیت پڑھے نا، بڑا مزہ آتا ہے. کیوں؟ پہلے ہماری فہم کے جب قریب ہو جاتی ہے چیز، پھر اللہ کی بات بھی بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے، اور اسی معرفت کے پیش نظر ہم دنیا بھی زندگی گزاریں، اور آخرت میں جب اس انعامات دیکھیں گے تو ہم اش کر اٹھیں گے. انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہم سب پتہ کو نہیں چلتا توفیق ایک دم سے ٹائم ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے ایک آیت صرف پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین. کل تیاری کر کے آئیے، دونوں ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہیں. روز ہمیں حکم دیا گیا کہ سورہ فاتحہ کو پڑھو. میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں گے، پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ سر جی، ہم تیاری کرتے ہیں مگر جب آپ سے ہم جیسے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو ہم بالکل کھو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنی نعمتوں سے نوازے، اور یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے جو رب نے ہمیں دی ہے، اور آپ جیسا استاد ہمیں دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ.
رب کی یاد کے بغیر مجھے لگتا ہے زندگی کچھ ہے ہی نہیں. پتہ نو نہیں نو ہم نو کیسے نو، کچھ زندگی بھی نہیں، گزارتے ہیں. کچھ بھی نہیں، اسے اس کہ ذات احسان کا فضل بہت کرم. شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل رب کے ذکر کے بغیر تو زندگی کچھ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. اللہ سبحان ہمیں اللہ. توفیق عطا فرمائے. چلے انشاءاللہ کل آمین. آگے چلیں گے. ابتدا الحمدللہ اچھی ہو گئی ہے، تو یہ انشاءاللہ کل کچھ زیادہ آیتیں کریں گے، 1-2 دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لیکن آپ اس کو برائے کرم سمجھیں. میں نے 2 ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجے ہیں تاکہ آپ ان کو پوری طرح سمجھ لیں. اور موقع ہے ان لیکچر کے دوران انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب آمین جو آپ سے آمین. جڑے ہوئے ہیں سب کو توفیق دے عمل کی، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی اللہ پاک اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے. آمین. اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، ان کے دکھوں تکلیفوں کو آسان کر دے اپنی رحمتوں سے. آمین. ثم آمین. جزاک اللہ.